والصلاة والسلام على سيد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حاضرین، امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو بولنے میں، ادا کرنے میں بہت ہی زیادہ آسان ہیں. جتنے زیادہ ادا کرنے میں آسان ہیں اتنے ہی یہ زیادہ میزان میں وزنی ہوں گے. میزان میں سب سے زیادہ بھاری کلمے ہوں گے، اور یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ان کلمات کو پسند کرے گا. وہ کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات مقدس ذات ہے، منزہ ذات ہے، پاک ذات ہے. اللہ رب العالمین ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. اللہ رب العالمین ہر اس چیز سے پاک ہے جو چیز اللہ رب العالمین کے شایان شان نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہر بری چیزوں سے پاک ہے. اللہ رب العالمین کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مشاور ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نظیر ہے. ہر چیز سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کلمات کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان احب الکلام الی اللہ ان یقول الرجل، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ کلمات پسندیدہ ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ کلمہ، یہ ذکر جس سے ہم دعا یا نماز شروع کرتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کی گئی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات یہ ہیں کہ انسان یہ کہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور اسی حدیث کی تکمیل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَإِنَّ أَبْغَضَ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ اتَّقِ اللَّهَ فَيَقُولُ لَهُ عَلَيْكَ نَفْسَكَ. سب سے بدترین کلمہ، سب سے بدترین شخص اللہ رب العالمین کے پاس وہ ہے جب کوئی بندہ کسی بندے کو نصیحت کرے، یہ کہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، تو وہ کہے پہلے تم اپنے آپ کو دیکھو. ایسا شخص، یہ کہنے والا شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدترین شخص ہے.
تو اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کی فضیلت بیان کی ہے کہ تسبیح کو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی اس میں پاکی، اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اس میں شرک، ریاکاری، عیب، نقص، ہر چیز سے اللہ رب العالمین کو منزہ اور پاک قرار دیتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین اس کلمے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ علماء نے اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کے مترادف قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں اور 2 چیزوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ 2 چیزیں جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا حق، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اتنا بہترین کلمہ ہے کہ اگر 7 آسمانوں اور زمینوں کو ایک پردے میں رکھ دے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پردے میں رکھ دے تو لا الہ الا اللہ کا پردہ بھاری ہوگا دوسرے پردے کے مقابلے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کلمے کا حکم دیا، کہا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمہ کہا کرو اس لیے کہ اللہ رب العالمین اسی کے ذریعے رزق عطا کرے گا، اس کلمے کے ذریعے رزق عطا کرے گا۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ رب العالمین ہے اور وہی مجھے رزق دے گا، کوئی آدمی دوسرا آدمی مجھے رزق دینے والا نہیں، وہی مجھے رزق دے گا۔ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میری بیماری صرف وہی دور کرے گا۔ اس کلمے کی اتنی بڑی فضیلت، اس بڑی اہمیت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 چیزوں سے منع کیا ہے وہ شرک اور کبر، ان 2 چیزوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہم دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع اور سجدہ یہ نماز کے 2 اہم رکن ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص نماز میں رکوع ترک کر دیا یا سجدہ ترک کر دیا تو ایسے شخص کی نماز باطل ہوگی۔ تو یہاں دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی تقدیس ہے، تنزیہ، اللہ رب العالمین کو منزہ قرار دیتا ہے شخص جب یہ کلمات پڑھتا ہے۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو رکوع اور سجدے میں پڑھنے کا حکم دیا۔ ان کلمات کی فضیلت ان حدیثوں سے لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کرنے کے بعد جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 عدد میں ان کو جو آدمی پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ۔ تو دیکھیں ان کلمات کی فضیلت، اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کا سب سے پہلے ذکر کیا کیونکہ اس کی اہمیت ہے۔ نماز کے بعد جو ذکر و اذکار ہوتے ہیں ان میں آج ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو یہ کلمات عام طور پر مسلمان بھول گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ایک تیسرا طریقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ نماز کے بعد 25 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ بھی طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک اور طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد اگر کوئی شخص 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ،
10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کو 500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ان کلمات کی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر کوئی شخص ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کیا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پہلے اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، پھر مغفرت طلب کریں، اللہ رب العالمین کو آپ تواب پائیں۔ ان کلمات کی برکت ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوق اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور اگر ان کلمات کے ذریعے جو شخص مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک اعرابی، ایک بدھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ سوال کرنے لگا، کہا کہ آپ مجھے کچھ ایسا سکھائیے جس پر میں عمل کر سکوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 کلمات سکھائے، کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا۔ تو وہ اپنی انگلیوں سے گنتا رہا، بدھو اپنی انگلیوں سے گنتا رہا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس لوٹنے لگا، تھوڑی دور پہنچا تھا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا، اس بدھو سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول آپ نے جو کلمات سکھلائے یہ اللہ رب العالمین کے حق میں، میرا کیا فائدہ ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب تم یہ کہتے ہو سبحان اللہ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے صدقت، تم نے سچ کہا۔ جب یہ کہو الحمدللہ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ جب یہ کہتا ہے بندہ لا الہ الا اللہ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا۔ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اور کلمات اس بدھو کو سکھلایا، کہا ان کلمات کے بعد تم یہ کہو اللہم اغفر لی، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے قد فعلت۔ اگر کوئی بندہ ان کلمات کے بعد اللہم اغفر لی کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر کوئی ان کلمات کے بعد اللہم ارحمنی کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور اگر کوئی بندہ ان کلمات کے بعد اللہم ارزقنی کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے تمہیں رزق بھی عطا کر دیا۔ ان کلمات کی برکت ہے، فضیلت ہے کہ ان کلمات کے بعد اللہ رب العالمین سے جو شخص جو بھی مانگ لے اللہ رب العالمین اس کو عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث جس کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات میں بیدار ہو جائے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم اغفر لی، ان 7 کلمات کو جو آدمی پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ان 7 کلمات کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین سے کچھ بھی مانگ لے اللہ رب العالمین اس کو یقیناً عطا کرے گا۔ اگر وہ اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو بھی قبول کرے گا۔
صرف نیند سے بیدار ہونے کے بعد بستر ہی پر ان 7 کلمات کو جو آدمی پڑھے گا اور اس کے بعد جو بھی اللہ رب العالمین سے مانگے گا تو اللہ رب العالمین اس کو عطا کرے گا. تو ان کلمات کی برکت ہے. لہذا ہم ان کلمات کو سمجھیں، اس کا معنی سمجھیں، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مانگیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یقیناً اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہم جو مانگیں گے اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا. ایک اور ملاحظے کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہندوستان یا پاکستان میں بہت سے لوگ اپنے بچوں کا نام سبحان سے رکھتے ہیں، عبد السبحان. یہ سبحان اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا وصف ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ کی ذات پاک ہے، منزہ ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے. یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے نہیں. یعنی عبد السبحان نام رکھنا یہ غلط ہے، ہم اس کے ذریعے نام نہیں رکھ سکتے. باقی جو اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں ان ناموں کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین اپنے بچوں کا نام رکھیں. عبودیت کی جو ہے اضافت نسبت کے ساتھ انہیں عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم اس طرح کے جو ہے ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں تو یہ بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.